اللہ تعالیٰ زندگی کی ایک مثال اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے بیان کی تھی دو انسانوں کی کہانی، دو دوستوں کی۔ سبق اس کا بھی کیا تھا، پیغام اس کا بھی کیا تھا، یاد رکھیے گا۔ صاف صاف خلاصہ یہ تھا کہ دیکھو اصل کام آنے والی چیز ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ تم کو جتنی چاہے دولت تم کما لو، وہ نقصان نہیں دے گی، بلکہ ہو سکتا ہے تم اور نئے مقامات کو پالو۔ نعم المال الصالح للعبد الصالح، یہ بھی تو کہا گیا کہ پاک صاف مال کتنی بڑی نعمت ہے پاک صاف انسان کے لیے۔ لیکن ہر شخص اپنے بارے میں ذرا غلط فہمی میں اور خوش فہمی میں نہ رہے، یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت نیک انسان ہوں اس لیے میں خوب کمائی میں لگوں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے بالکل۔ میں عرض کر دوں صاف صاف، 100 میں شاید ایک بندہ ہوتا ہوگا، یا ہو سکتا ہے 1000 میں 5 ہوں، 2 ہوں، کہ جن کو زیادہ مال کے باوجود جن کے قلب اللہ سے غافل نہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے بارے میں ایک دھوکے والے خیالات نہیں پالنے چاہیے، اپنے ہی کو نقصان پہنچائیں گے ہم اگر ایسا کریں۔ تو دو انسانوں کا کیریکٹر اور ان کا انجام ہم کو سنایا گیا۔ اب ایک دوسرے انداز سے ہم کو کچھ اور بتایا جا رہا ہے۔ وہاں بھی یاد رکھیے گا فتنہ دجال کے دور میں چیزوں کی اہمیت ہو جائے گی، اعمال کی اہمیت گھٹ جائے گی۔ میں بتاؤں انسانی تاریخ میں جہاں تک میں پڑھ سکا ہوں، بہت زیادہ تو نہیں پڑھ سکا، بے شک افراد سے گناہ ہوتے رہے، افراد سے غلطیاں بھی ہوتی رہی، لیکن پوری قومیں مادہ پرست ہو جائیں، غیبیات اور روحانیات سے بالکل دور چلی جائیں، اخلاقی قدریں ختم، ویلیوز ختم۔ اب تو ہمارے ملک میں جو اسپریچول ویلیوز کا اور ماضی کا ایک ملک ہے، اور اس میں آزادی کی تحریک کی قیادت بھی ایسے لوگوں نے کی جو روحانی قدروں کے بڑے قائل تھے، وہ مسلم ہو یا نان مسلم۔ لیکن اب تو جو حالت ہے آپ دیکھو، اب قدروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اصولوں ضابطوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب تو سرکاری پالیسی بھی کہی جاتی ہے نیشنل انٹرسٹ، یہ خوبصورت لفظ بولا جاتا ہے، قومی مفاد۔ یعنی اگر قومی مفاد وعدہ خلافی کرنے میں ہے تو ہم وعدہ خلافی کریں گے، اگر قومی مفاد ظلم کرنے میں ہے تو ہم ظلم کریں گے، اگر قومی مفاد جھوٹ بولنے میں ہے تو ہم جھوٹ بولیں گے۔ یہ حالت میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ مغربی تہذیب کے دنیا پر چھا جانے سے پہلے دنیا کے اکثر معاشروں میں ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ بہت سے افراد تھے ایسے جن کے اندر یہ کرپشن آ گیا تھا، لیکن بہت سے افراد اپنی قدروں کو، اپنے ٹریڈیشنز کو باقی رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، چاہے ان کو خدا کی وہ رہنمائی واضح طور پر نہ ملی ہو تب بھی۔ یہ جو مغربی تہذیب جب سے دنیا میں پھیلی ہے، جس کو میں فتنہ دجال کہہ رہا ہوں، اس نے جس طرح دنیا کے اندر تباہی مچائی ہے اور مادہ پرستی، خود غرضی، میٹیریلزم پھیلایا ہے انسانوں میں، اس کی نظیر پچھلے دور میں شاید نہیں ملتی۔ تو اس لیے دوسرے انداز سے بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اصل کام آنے والی چیز کیا ہے۔ زندگی کی جو تو دنیا کی چمک دمک ہے، اس سے دھوکے میں مت آنا۔ یہ بالکل ایک تھوڑے دن کی ایک چیز ہے، جیسے بارش ہوتی ہے تو ہریالی چھا جاتی ہے ہر طرف، پھر کچھ دن کے بعد سب ختم، ایک دم چٹیل میدان نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا کی جو چمک دمک ہے یہ بالکل عارضی چیز ہے، اس سے زیادہ توقعات اور امیدیں قائم مت کرنا، زیادہ امیدیں اس سے مت لگانا۔ زیادہ امیدیں کس سے لگانا؟ والباقیات الصالحات، سبحان اللہ، زیادہ امیدیں لگانا اعمال سے، وہ نیکیاں جو باقی رہتی، واقعی وہ باقی رہتی، سبحان اللہ۔ علم باقی رہتا ہے، ذکر باقی رہتا ہے، عبادت باقی رہتی ہے، سخاوت باقی رہتی ہے، کسی غریب کے آنسو پوچھ لینا، اس کے ٹھنڈے چولہے کو گرم کر دینا، یہ باقی رہتا ہے، اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اور کاش کہ ہم اس کو محسوس کریں، اس کے اثرات صحت پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات برکت دیتے ہیں یہ زندگی میں، اولاد پر پڑتے ہیں، عمر پر پڑتے ہیں، زندگی پر پڑتے ہیں، عمر میں اضافہ اور برکت ہو جاتی ہے جب انسان اپنے تمام رشتہ داروں کا محبوب بنا رہتا ہے، سب کا خدمت گزار اور خیر خواہ بنتا ہے، کوئی کینہ نہیں، کوئی حسد نہیں، تو اس سب سے اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہر اعتبار سے، اور پھر آخرت میں تو سبحان اللہ۔ تو یہ اعمال جو ہے نا، اعمال، میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ دور اعمال کی اہمیت کے کم کرنے کا ہے۔ کیا یہ بات مبالغہ ہے اس میں کہ اس دور میں جو نبیوں سے قریب تر طریقے پر اصلاح و دعوت کا کام شروع ہوا، اس کا بنیادی جو تعارف ہوا
وہ اعمال کے فضائل، اعمال 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 اعمال، اس کی اتنی آواز لگائی گئی. اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ آواز کمزور نہ ہونے پائے. ہم سب کو یہ آواز لگانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور وہ آواز لگانے والے بھی اپنی اسی پرانی دعوت پر مضبوطی سے قائم رہیں. اعمال کی قیمت، مجھے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اب تو ہماری دینی جو رہنمائی ہے اس کے اندر بھی آخرت کے تذکرے اور اعمال کی اہمیت کے تذکرے کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو دینی رہنمائی کی لفظ میں نے بولا، اس کو عربی میں آج کل کی عربی میں الخطاب الدینی کہتے ہیں. تو الخطاب الدینی میں پر غالب آ رہی ہے سیاست، معاشی نظام، یعنی دین کی تشریح میں بھی مادیت کا غلبہ ہے. یہ بھی فتنہ دجال کا غیر شعوری اثر ہے. میں لفظ بہت اہتمام سے بول رہا ہوں، غیر شعوری. معاذ اللہ، دین کی تشریح کرنے والے ہمارے محترم حضرات و محسنین مفکرین مصنفین، ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ شعوری طور پر فتنہ دجال سے متاثر، لیکن لوگوں، جب موسم آتا ہے نا تو موسم کا اثر ہر ایک پر تھوڑا بہت ہوتا ہے. نبی بھی اگر ہو یا ولی بھی ہو، موسم کے اثرات تو پڑتے ہیں نا. تو فتنہ دجال ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے 100% محفوظ رہنا یہ بہت آسان کام نہیں ہے. بالکل غیر شعوری طور پر بات انسان دینی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی فکر کا کوئی نہ کوئی حصہ فتنہ دجال سے متاثر ہوتا ہے. کاش کہ ہمارے علماء، نوجوان علماء، دعوت و اصلاح کا، اقامت دین کا، حفاظت اور اشاعت دین کا کام کرنے والے لوگ میری منشا اور اشاروں کو سمجھ لیتے کہ کیا علامات ہیں اور کیا آثار و نتائج ہوتے ہیں فتنہ دجال سے حفاظت. ہماری جو قدیم دینی رہنمائی ہے ان میں فتنہ دجال سے محفوظیت زیادہ نظر آتی. اسی لیے میری دل چاہتا ہے کہ قدیم دینی رہنمائی والے دور جدید کو ذرا سمجھ لیں تو وہ دور جدید کے لوگوں کو فتنہ دجال سے نکالنے میں زیادہ کامیاب ہو جائیں گے، بشرطے کہ ان کی قدیم تعلیم و تربیت کی بنیاد مضبوط ہو. یہ شرط ہے. جن لوگوں کی قدیم دینی تعلیم و تربیت کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی اور وہ بہت دینی اور دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسی کمیاں رہ جاتی ہیں کہ جس کا ان کو احساس نہیں ہوتا، اور ان کو بہت محبت سے توجہ دلائی جائے تو شاید کچھ احساس. مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ توجہ دلاتے ہیں وہ اس قدر سخت اور جارحانہ رویہ اختیار کرتے کہ اس کے بعد اس بات کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسے قبول کریں گے اور مثبت طور پر اس کو سنیں گے اور پڑھیں گے اس رہنمائی کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی اور رونق و چمک دمک کی جو بے حقیقتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو تم، سب سے مضبوط وجود اس دنیاوی زندگی میں پہاڑوں کا ہے. یہ تو خود ہلتے نہیں، یہ تو زمین کو ہلنے نہ دینا ان کا کام ہے. یہ کھوٹے ہیں، کھوٹے. لیکن جانتے ہو تم، ایک وقت آئے گا ایک دن کہ یہ پہاڑ ہی چلتے پھرتے تم کو نظر آئیں گے، اور بالکل تم کو پوری زمین بالکل صاف صاف کھلا میدان کے طور پر نظر آئے گی. سب ختم، عمارتیں اور بڑے بڑے ٹاورز اور محلات، سب چٹیل میدان. اور ایک دم سے وہ وقت آئے گا کہ میدان حشر قائم ہوگا اور سب اپنے آپ کو کھڑا ہوا پائیں گے. یہ حقیقت ہے دنیاوی زندگی. تم اگر یہ دیکھتے ہو کہ سبزہ لہلہاتا ہے، ہریالی پھیل جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی اور پھر زندہ ہو جاتی زمین، تو تم اس کی وجہ سے کیوں اس کو بعید از امکان یا ناممکن سمجھتے ہو کہ تم کو بھی ہم موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے؟ عجیب بات ہے. فنا ہو جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ وجود میں آ جانا، یہ تمہاری چاروں طرف اس کی مثالیں بکھری پڑی. اور یہ بات کہ ختم ہو گیا اور پھر دوبارہ اٹھنا ناممکن ہے، اس کی کوئی مثال تمہارے سامنے موجود نہیں. پھر بھی تم ان مثالوں کو جھٹلاتے ہو اور اس مفروضے پر کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دوبارہ ہم کو کوئی زندہ کر پائے. اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالو. ایک وقت آئے گا کہ تم صف در صف ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اب یہ جو قرآن مجید کا ایک طرز ہے کہ جب قیامت کا اور آخرت کا تذکرہ کرتا ہے تو تذکرہ کر کے ایک نظریے کے طور پر تذکرہ کر کے آگے نہیں گزرتا، بلکہ اس کی منظر کشی کرتا ہے تاکہ دل میں خوف و خشیت کی کیفیت پیدا ہو. اس کی منظر کھینچ دیتا ہے اور ایسے انداز سے کھینچتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہمارے یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک دم سے اللہ تعالیٰ انداز بدل دیتا ہے. دیکھیے، بات شروع کی مستقبل سے، صیغہ مستقبل، فیوچر کا جو ٹینس ہے، فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ایک وقت آئے گا کہ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. تم دیکھو گے
اس زمین کو میدان، بالکل کھلا میدان، اور ایک دم سے ماضی کی طرف چلے گئے، پاس کی طرف. وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا. یہ قرآن کا عجیب انداز ہے، کیونکہ جب آدمی ماضی کو پڑھتا سوچتا ہے تو وہ دیکھنے لگتا ہے، وہ منظر اس کے سامنے ویژولز آنے لگتے ہیں. اس لیے اکثر آپ دیکھیں گے آخرت کے تذکرے میں یہ عجیب اسلوب قرآن نے اختیار کیا. کس کو شک ہے اس بارے میں کہ آخرت ابھی آئی نہیں ہے، آئے گی، لیکن اس کے باوجود پاسٹ ٹینس استعمال ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل و دماغ کسی طرح متاثر ہو. مسئلہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک عقیدہ مان لیا کہ ہاں موت آئے گی اور مرنے کے بعد ہم کو اٹھایا جائے گا، جیسے آج کل ہمارا حال ہے. ہم انکار تو نہیں کرتے نا، لیکن انکار نہ کرنے کے باوجود ہمارے دل پر حضور نہیں رہتا، استحضار نہیں رہتا. اگر استحضار رہتا آخرت کا، جنت کا، دوزخ کا، حساب کتاب کا، میدان حشر کا، پل صراط کا، وزن اعمال کا، فرشتوں کی گواہیوں کا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہم کو غفلت نہ ہوتی، اور غفلت نہ ہوتی تو گناہ نہ ہوتے. اور غفلت ہی نکالنا ہمارے دل سے مقصود ہے، صرف ایک نظریے آخرت پر ایمان لے آنا مقصود نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کھڑے کر دیے گئے، پیش کر دیے گئے، پر دیے جائیں گے نہیں تمہارے رب کے سامنے صف در صف. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، آئے ہو تم ہمارے پاس اسی طرح جس طرح ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا. آئے ہو، ہمارے کانوں میں آواز پڑ رہی کہ آئے ہو، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم تصور کریں کہ ہم کھڑے ہوئے. یہ تصور قائم ہونا ضروری ہے. میدان حشر کا تصور کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ کیا 2 منٹ ہم آج دھوپ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہوگا اس دن جب سورج ہمارے سر پر ہوگا اور کوئی سائے کی جگہ نہیں ہوگی؟ لقد جئتمونا کما خلقناکم، اور کوئی پرجلال آواز گونج رہی ہوگی، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. آج آئے ہو اسی طرح بے لباس. کہاں گئی تمہاری ڈگریاں؟ کہاں گئی بلڈنگیں؟ کہاں گئی تمہاری کاریں؟ کہاں گئی تمہارے عہدے؟ کہاں گئی تمہاری فوجیں؟ اسی طرح آئے ہو نا جیسے تم کو ہم نے پیدا کیا تھا محتاج، مسکین. اور تم یہ کہتے تھے کہ لن نجعل لکم موعدا، کبھی وہ یہ دن نہیں آئے گا. دیکھو آج آیا کہ نہیں آیا. اور ابھی اتنے ہی نہیں، ووضع الکتاب، ایک دم جیسے ایک نیا سین ہمارے سامنے آ گیا. میں علماء سے کہوں گا کہ اگر آپ فی ظلال القرآن سید قطب شہید کی ایک کتاب مشاہد القیامہ فی القرآن الکریم، اگر آپ اس کتاب کو پڑھ لیں تو واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ قطب کے درجے بلند کرے. شہادت کی موت پائی انہوں نے، 70 سال کی عمر میں ان کو پھانسی دی گئی. اللہم اغفر لہ وارحمہ وارض عنہ وادخلہ الجنۃ ونجہ من النار. اللہم تقبل حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ. اللہ ان کے درجے بلند کرے. ان کی بہن بھی برسوں جیل میں رہیں، بہنیں آمنہ، حمیدہ، ان کے بھائی. بڑا پیارا خاندان تھا. اس نے دین کے لیے بے شک بڑی قربانیاں دیں. ہم ان کی قربانیوں کے، ان کی جذبات کے بہت قائل ہیں. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایک عالم کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ان کی علمی تعبیرات اور بعض تحریروں سے ہم کو پورا اتفاق نہیں بھی ہے، لیکن یہ ایک الگ بات ہے. یہ علمی ایک گفتگو ہے. لیکن نیکیوں کا اعتراف کرنا یہ ہمارا فرض ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر خوب تبصرے کر سکتے ہیں دوسرے پر، لیکن وہ قربانی جو ان لوگوں نے دی ہے، اس قربانی کا تو شاید ہم میں سے اکثر لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو فی ظلال القرآن ان کی تفسیر ہے. اس میں جہاں جہاں ایسی آیات آئی ہیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ سید قطب شہید جب ان آیات کی تشریح کرنا شروع کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ان کے اندر خوف و کپکپی کی کیفیت آ گئی. اور یہ بھی میں بتا دوں، یہ تفسیر کا شاید اکثر حصہ انہوں نے جیل میں لکھا، جہاں کتابیں بھی نہیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ان کو جو جیل میں جو رکھا گیا تو میری معلومات کے مطابق زیادہ تر وہ انڈا سیل میں رکھا گیا. بالکل اکیلی جو بیرک ہوتی ہے، چھوٹی سی تنگ، جس میں آدمی کھل کر لیٹ بھی نہیں سکتا، ہوا کا گزر نہیں ہوتا، اس میں ان کو رکھا گیا. بہت اذیت پہنچائی گئی. اللہ اللہ.